پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ملک دجال ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اسرائیل کو، امریکہ کو دجال بولتے، جی نہیں، دجال جو ہے وہ آدمی ہے، وہ مرد ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں جو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طریقے سے ڈرایا ہے، کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2946، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ اگر ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش، ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، کتنی فکر کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دجال یہ فعال کے وزن پر ہے، خلط ملط کر دینے والا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینے والا، خلط ملط کرنے والا، دجال فعال کے وزن پر ہے۔ پھر اسی طرح مسیح دجال، مسیح ضلالہ یعنی ہدایت کا مسیح، پھر اسی طرح گمراہی کا مسیح، تو گمراہی کا جو مسیح ہے وہ دجال ہے، اور ہدایت کے جو مسیح ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو دجال سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور دنیا کے اندر کئی دجال پیدا ہوں گے، کئی جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189 190 189، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے آخر میں جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا، اور جس کی بائیں ہاتھ جو ہے وہ کانی ہوگی۔ تو حدیث میں مختلف طریقے سے آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسطنطنیہ کی جب فتح ہوگی تو دجال کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4294 4294، صحیح حدیث ہے یہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے خرابی کا ذریعہ ہوگا۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے۔ بیت المقدس کا آباد کرنا یہ مدینہ کی بربادی ہے، اور مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج الملحمتی فتح قسطنطنیہ، اور جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ پھر آگے کہا، وہ فتح القسطنطنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے نکلنے کا وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم اور آپ کسی ملک کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ ملک دجال ہے، یہ ملک دجال نہیں ہے، جی نہیں۔ آئیے غور کرتے چلیں، دجال کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسا لگے گا۔ احادیث کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی احادیث کا انکار کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، قرآن پر چلنا ہے، احادیث کے حساب سے چلنا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، دجال کس شکل کا ہوگا، اس کی شکل کیا ہے؟ دجال مرد ہے، عورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال جو ہے وہ عورت ہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ملک دجال ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ جوان ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جوان ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، لال ہوگا، کچھ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ سفید ہو جائے گا، تو لال ہوگا، سفید ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے احادیث میں یہ بھی آیا کہ وہ پست قد ہوگا، ناٹا ہوگا۔ پھر احادیث میں یہ بھی آیا وہ لمبا ہوگا، عظیم الجثہ، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ تو کیسے تطبیق دیں گے، کیسے پتا چلے گا، کیسے معلوم پڑے گا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو حالات کے حساب سے بدلتا رہے گا، کبھی لمبا ہو جائے گا، کبھی ناٹا ہو جائے گا، پھر اسی طرح اپنے رنگ کو بھی وہ چینج کرتا رہے گا، بدلتا رہے گا، کبھی لال ہو جائے گا، کبھی سفید ہو جائے گا، بدلتا رہے گا۔
اپنے حساب سے وہ کرتا رہے گا. یہ پاور اللہ نے اس کو دے رکھی ہے. پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا, یہ نشانیوں میں سے سب کو یاد رکھیے کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی. کچھ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ بائیں آنکھ خراب ہوگی. دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ جیسا چاہے گا اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا, اور اس کو ہر مومن آدمی آرام سے پڑھ لے گا. اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مولوی صاحب میں تو پڑھنا نہیں جانتا, تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ چاہے کوئی پڑھنا جانے لکھنا جانے یا پڑھنا نہ جانے لکھنا نہ جانے, پھر بھی آرام سے پڑھ لے گا. حدیث کے اندر کیا آیا؟ عمل اچھا ہونا چاہیے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 2934 یقرأ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب, کہ ہر لکھنے والا پڑھنے والا مومن آرام سے پڑھ لے گا, اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آرام سے پڑھ لے گا. کافارہ لکھا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے اس کی جو پیشانی ہے وہ کشادہ ہوگی, چوڑی پیشانی والا ہے دجال. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا سینہ چوڑا ہوگا. پھر اسی طریقے سے دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بانجھ ہوگا, یعنی شادی شدہ ہے لیکن بانجھ ہے, اس کو اولاد نہیں ہے. حدیث کے اندر کیا ہے؟ وہ بانجھ ہے, اس کو اولاد نہیں ہوگی. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927 2927 ہوا عقیم لا یولد لہ, وہ بانجھ ہوگا, اس کے پاس بال بچے نہیں ہوں گے. پھر اسی طریقے سے وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا, اس کے بال جو ہے گھنگریالے ٹائپ کے ہوں گے. آگے اور نشانیوں میں سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزاع قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا. خزاع ایک قبیلے کا نام ہے, بہت سارے قبیلے ہیں لیکن ایک قبیلہ خزاع قبیلہ ہے, تو اس کے اندر جو ابن قطن ایک آدمی ہے اس کے مشابہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہے.